میں نے زندگی میں گنڈا گردی نہیں کی ہے، صرف جو اکڑی ہوئی گردنیں وہ ضرور میں نے توڑی ہیں۔ میری شخصیت میں کچھ غرور یا خودی یا خودداری اس قسم کی نہیں ہے۔ تو میں بہت عاجز آدمی ہوں اور مجھے ایک بات کی حسرت ہے کہ میں کسی سے نفرت کر سکوں، میں نہیں کر سکا۔ جرت و جسارت کا پیکر، صحافی، ادیب، دانشور، ایک ہمہ جہت شخصیت احمد بشیر ناول اور افسانہ نگاری کے ساتھ خاص طور پر بطور خاکہ نگار انہوں نے اردو ادب کو یادگار تحریریں دیں۔ پاکستانی ادب کی ہمہ جہت شخصیت کا تذکرہ کیا جائے تو احمد بشیر بھی ان میں شامل ہوں گے۔ نظریاتی طور پر وہ ترقی پسند ادب سے وابستہ اور ایک صحافی کے طور پر مشہور تھے۔ انہوں نے ایک دانشور، ادیب، صحافی، ہدایت کار، سوشلسٹ، متحرک سماجی کارکن اور ناول و افسانہ نگار جنہوں نے ایک انقلاب آفرین زندگی گزاری۔ وہ 26 دسمبر 1923 کو ایمن آباد، ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول احمد بشیر کی اولین درسگاہ تھی۔ ان کے والد کا تعلق شعبہ تعلیم سے تھا۔ والد نے ان کا نام شیخ بشیر حسین رکھا، لیکن اوائل عمری میں ہی انہوں نے شاعری شروع کی تو اپنا نام پہلے بشیر رومانی اور پھر احمد بشیر رکھ لیا۔ بعد ازاں وہ احمد بشیر کے نام ہی سے مشہور ہوئے۔ 1944 میں ان کی ملاقات ممتاز مفتی سے ہوئی۔ گرچہ احمد بشیر عمر میں ان سے چھوٹے تھے، لیکن دونوں میں ذہنی ہم آہنگی کچھ ایسی تھی کہ دوستی کا یہ تعلق تا حیات قائم رہا۔ پھر دونوں لاہور آ گئے۔ ممتاز مفتی کا ریڈیو اسٹیشن آنا جانا لگا رہتا تھا اور اکثر احمد بشیر بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ یہاں انہیں اس دور کے نامور ادیبوں سے ملنے کا موقع ملا۔ اسی دوران ممتاز مفتی کو ایک فلمی کہانی کے سلسلے میں بمبئی جانا پڑا تو احمد بشیر بھی ان کے ساتھ چلے گئے کہ شاید فلم میں کام مل جائے، کہ انہیں اداکاری کا بھی شوق تھا۔ گرچہ احمد بشیر نے ایک طویل عرصہ صحافت میں گزارا، لیکن ان کی زندگی کی کئی جہتیں تھیں، جیسا کہ چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان۔ ڈاکٹر محمد قاسم بگھیو نے محمد ظہیر بدر کی کتاب احمد بشیر شخصیت اور فن کے ابتدائیے میں لکھا ہے کہ احمد بشیر کا شمار پاکستانی ادب کی ہمہ جہت شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بحیثیت ناول نگار، خاکہ نگار، کالم نگار، افسانہ نگار، مکتوب نگار، صحافی اور فلم ساز پاکستانی ادب کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ نظریاتی طور پر وہ ترقی پسند ادب سے جڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں میں ہمیشہ خستہ حال اور پسے ہوئے طبقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ وہ ایک ایسے ادیب اور دانشور تھے جنہوں نے آمریت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے امید اور روشن امکانات کے چراغ روشن رکھے۔ احمد بشیر نے جب خارزار صحافت میں قدم رکھا تو ان کا پہلا پڑاؤ امروز تھا۔ یہاں ان کی ملاقات مولانا چراغ حسن حسرت سے ہوئی اور انہیں احمد بشیر کی بے باکی، صاف گوئی اور ہمدردی بہت پسند آئی۔ چراغ حسن حسرت جب کراچی آئے تو احمد بشیر کو بھی ساتھ لیتے آئے، جہاں دونوں نے ریڈیو پر اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ لیکن جب احمد بشیر یہاں سے فارغ ہوئے تو مشکلات کا ایک پہاڑ ان کے سامنے تھا۔ میں لالو کھیت کی جھگیوں میں بھی رہا، میں نے بندر روڈ پر گدا گاڑی بھی چلائی، اس کے سامنے ریڈیو اسٹیشن میں میں اسٹاف آرٹسٹ بھی رہا۔ میں بنیادی طور سے ادیب نہیں ہوں، جرنلسٹ ہوں، اور 3 نظر میں رکھتا ہوں تیز، اور مشاہدہ میرا صحیح رہا۔ اور انہوں نے ایک موٹر کمپنی میں ملازمت کر لی، جہاں انہیں ٹرک سے مال اتار کر گدھا گاڑی پر لاد کر ریلوے اسٹیشن پہنچانا ہوتا۔ یوں وہ کئی مہینوں تک کراچی کی سڑکوں پر گدھا گاڑی بھی چلاتے رہے۔
پھر قسمت نے یاوری کی اور پہلے انہیں سندھ حکومت کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں عارضی اور پھر پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں کامیاب ہونے کے بعد انفارمیشن آفیسر کی مستقل ملازمت مل گئی۔ پھر جب مرکزی حکومت نے ویل ٹریڈ کا محکمہ قائم کیا تو ابوالاسر حفیظ جالندھری نے، جو اس محکمے کے ڈائریکٹر تھے، انہیں ڈیپوٹیشن پر صوبائی حکومت میں طلب کر لیا اور انہوں نے ممتاز مفتی کو بھی کراچی بلا لیا، جہاں انہیں اسی محکمے میں اسکرپٹ رائٹر کی ملازمت مل گئی، جبکہ ابن انشا بھی اسی محکمے میں تھے، اور یوں اردو ادب کے 4 بڑے نام یکجا ہو گئے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران احمد بشیر کراچی سے لاہور آ گئے، جہاں انہیں کافی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان نامساعد حالات کا خاتمہ 1969 میں اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے امروز میں شہر سرائے کے عنوان سے کالم لکھنا شروع کیا۔ بعد ازاں جب حنیف رامے نے مساوات کا اجرا کیا تو وہ ایڈیٹر انچارج کے طور پر اس سے وابستہ ہو گئے۔ احمد بشیر پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے بانی رکن بھی رہے۔ اسی دوران انہوں نے قائد اعظم کے 100ویں یوم پیدائش پر ایک دستاویزی فلم بھی بنائی جو ان کی فنکارانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ جن دنوں بمبئی میں تھے، کرشن چندر کے گھر رہائش پذیر رہے۔ پاکستان بن چکا تھا، حالات سخت خراب تھے اور مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا بہت مشکل تھا۔ ان دنوں راج کمار، جو خود ابھی فلمی دنیا میں پاؤں جمانے کی جدوجہد میں مصروف تھے، احمد بشیر پر بہت مہربان رہے اور ان کی مالی مدد بھی کرتے رہے، اور بالآخر انہیں کچھ رقم ادھار دے کر لاہور کی طرف عزم سفر کیا۔ پاکستان آ کر مختلف اخبارات سے منسلک رہے، جن میں روزنامہ امروز، مساوات، مسلم اور فرنٹیئر پوسٹ قابل ذکر ہیں۔ احمد بشیر نے شاندار شخصی خاکے بھی لکھے، جن میں کرشن چندر، ممتاز مفتی، مولانا چراغ حسن حسرت اور دوسرے مشاہیر شامل ہیں۔ ان کا ناول بطرز خود نوشت دل بھٹکے گا بھی ان کی شاندار تخلیق ہے۔ احمد بشیر، ان کو ایک قانون کے تحت ایک محکمے میں بھیج دیا گیا، جس کے توسط سے احمد بشیر کو امریکن ایڈ پروگرام کے تحت امریکہ میں فلم میکنگ کی تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ پاکستان لوٹے تو اپنی فلم نیلا پربت بنائی، لیکن وہ ناکام ثابت ہوئی۔ انہوں نے ادبی تخلیقات میں جو ملے تھے راستے میں، خاکے، خونے جگر ہونے تک مضامین کا مجموعہ، ڈانسنگ ود وولفز انگریزی کالمز کا مجموعہ، خطوں میں خوشبو، مکاتیب، خون کی لکیر اور دل بھٹکے گا ناول یادگار چھوڑے۔ احمد بشیر نے بیٹیوں بشرا، نیلم، اسما اور سنبل کی تربیت بیٹوں کی طرح ہی کی۔ ٹی وی اور میڈیا میں اپنا شاندار مقام قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ایمن آباد کے یہ سپوت 24 دسمبر 2004 کو جگر کے سرطان کی وجہ سے 81 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔